العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج یکم رمضان کی پہلی شب ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کی مہینے کی قدر کرنے والا بنا دے۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ عطا کیا۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو گزشتہ سال رمضان میں ہمارے درمیان میں تھے، لیکن اس سال وہ ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع اور عطا کیا کہ اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو اپنا بنا لیں اور اس رمضان المبارک کی قدر کر لیں۔ چنانچہ میں ایک حدیث شریف آپ حضرات کے سامنے پڑھوں گا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل جس میں ذکر کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عمل کرتے ہوئے دیکھا جو آپ کی زندگی کا عمل نہیں تھا، مطلب خلاف معمول وہ عمل کیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو خطبہ دینے کے لیے ممبر شریف پر تشریف فرما تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو نزدیک آنے کے لیے کہا، قریب آنے کے لیے کہا، حکم فرمایا، اور اس کے بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے درجے پر آپ نے قدم رکھا، پہلی سیڑھی پر اپنا قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر دوسرے درجے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر تیسرے درجے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ خطبے سے فراغت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف فرما ہوئے، نیچے اترے ممبر شریف سے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج آپ کو ایک ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا جو آج سے پہلے ہم نے آپ کو نہیں پایا۔ تو یہ نوعیت صحابہ کرام نے ذکر کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے اور 3 بددعائیں کی تھی۔ خلاصہ میں بتلا رہا ہوں، ان تینوں بددعاؤں میں سے ایک بددعا جو سب سے پہلی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا فرمائی کہ ہلاک اور برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ تو میں نے فرمایا آمین، میں نے کہا آمین۔ اسی طرح سے 2 بددعائیں اور کی جو فی الحال میرا موضوع نہیں ہے، فی الحال میرا موضوع ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ تو میرے دوستو، اس حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بددعا پر آمین کہا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب ترین فرشتے، تمام ملائکہ کے سردار اور استاذ، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک بددعا کی۔ یعنی آج ہم لوگ جس چیز سے گھبراتے ہیں وہ کیا ہے؟ کسی ولی کی بددعا، کسی پیر فقیر کی بددعا، کسی عالم اور بزرگ کی بددعا۔ لیکن اس حدیث شریف میں اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددعا پر آمین کہا۔ 2 مقرب ترین، ایک مقرب ترین فرشتے اور دوسرا مقرب ترین نبی، جن کی بددعا نے، جن کی آمین نے اس بددعا پر اس کو اور مضبوط بنا دیا۔ تو ہم لوگوں کو ڈرنا چاہیے اور ایک بات پر غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت جو سراپا رحمت ہے، امت کے لیے رحمت، اور جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس ذات کو اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایسی ذات اور اپنی امت کے افراد کے لیے، اپنی امت کے لوگوں کے لیے اس ذات نے بددعا پر آمین کہا۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا
کہ طائف کا میدان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا سخت ترین سفر رہا، کتنا دشوار ترین سفر رہا، اور آپ کو اس میں کتنے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے باوجود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کے لیے جنہوں نے آپ کو ستایا بد دعا نہیں فرمائی، اور اپنی امت کے ماننے والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا، یہ بہت ہی حیرت میں ڈالنے والی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ تو اس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ ایک شخص کے سامنے اگر رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اس مہینے میں بھی اپنی مغفرت نہ کرا لے تو اس کی ہلاکت میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ یعنی رمضان میں اللہ رب العزت کی رحمتیں اس طرح سے نازل ہوتی ہیں، اس طرح سے برستی ہیں جیسے موسلادھار بارش، اور اگر اس کے باوجود ہم لوگ غفلت میں پڑے رہیں، اس کے باوجود ہم لوگ معاصی میں پڑے رہیں، اس کے باوجود ہم لوگ اللہ کی نافرمانی میں پڑے رہیں، تو پھر ہماری ہلاکت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس ہلاکت کو کے مد نظر کہ حضرت ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا پر آمین کے ڈر سے، کم از کم اس میں بھی دیکھیے ایک طرح سے رحمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ڈرایا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ آئے اور پورا مہینہ ہم لوگوں سے غفلت میں گزر جائے۔ تو ہمیں کیا کام کرنا ہے؟ اس مہینے کے اندر ہمیں 4 کام کرنے ہیں، اور یہ چاروں کام بھی حدیث شریف میں وارد ہوئے ہیں۔ 4 کام کیا کرنے ہیں؟ ایک کام کرنا ہے کلمہ طیبہ کی کثرت کرنی ہے، دوسرا کام ہمیں استغفار کرنا ہے، تیسرا کام ہمیں جنت کی طلب کرنی ہے، اور چوتھا کام ہمیں جہنم سے پناہ مانگنی ہے، کیونکہ جنت کو سجایا جاتا ہے پورے سال رمضان کے لیے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کی طلب کریں اور جہنم سے پناہ مانگیں۔ ایسا نہ ہو کہ پورا مہینہ ابھی ابتدا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھے حیات بخشی، آپ کو حیات بخشی، اور اس کے بعد میں ہمیں وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو۔ تو 4 کام کیا بتایا میں نے؟ ایک کام کلمہ طیبہ کی کثرت کرنی ہے، دوسرا کام پورے رمضان میں ہمارا معمول بنانا ہے، یہ ہمارا معمول بننا چاہیے کہ کلمہ طیبہ کی کثرت ہونی چاہیے، دوسرا استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ اور معافی مانگنا چاہیے، اس کی کثرت کریں، تیسرا کام جنت کی طلب کریں، اور چوتھا کام یعنی جنت کو مانگیں اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر، اور چوتھا کام جہنم سے آگ سے پناہ مانگیں۔ ان چاروں امور کی پیش نظر بزرگوں سے ایک دعا ثابت ہے اس حدیث شریف کے پیش نظر کہ ان چاروں کو ایک جگہ ایک دعا میں جمع کر دیا گیا ہے، اس کی کثرت کریں۔ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، یہ الفاظ آپ غور کر لیں اور اس کو یاد کر لیں، پورے رمضان اس کا معمول بنائیں۔ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ اعوذ بک من النار، یہ چاروں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کی کثرت، استغفر اللہ اللہ تعالیٰ سے معافی اور استغفار، اسألک الجنہ اللہ تعالیٰ سے جنت کی طلب، واعوذ بک من النار اور جہنم سے اور آگ سے پناہ۔ اللہ رب العزت زیادہ سے زیادہ ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔